اللهم صل علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے دعاؤں کی تشریح کرنے کا کہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ائمہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ دعاؤں میں مانگتے کیا تھے. ان کے جو جملات ہیں، ان کے جو فقرات ہیں، ان جملے کی معنویت کو محسوس کرنے کے لیے ان دعاؤں کا ترجمہ، دعاؤں کا ٹرانسلیٹ اور دعاؤں کی تشریح بہت ضروری ہے. اور ایک دو دعا ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہوتی. پورا مجموعہ ذخیرہ ہے دعاؤں کا. مثلا صحیفہ سجادیہ امام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ 56-57 دعائیں پائی جا رہی ہے. روزانہ ہر نماز کے بعد کی دعائیں ہیں اور ہر دن کی الگ دعائیں ہیں. اور اس کے بعد متعدد دنوں کی متعدد دعائیں، مثلا کئی ہزار دعائیں کیا ہے وارد ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. ان میں سے بھی کچھ اہم ترین دعائیں پائی جاتی ہے جن کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے، جیسے دعائے کمیل، جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی، جیسے دعائے جوشن کبیر، جیسے دعائے سباسب یا دعائے صباح. دعائے افتتاح کی تاکید ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. دعائے مستجیر کی تاکید تھی 3 دن 13، 14، 15 دعائے مستجیر پڑھی جاتی ہے، یا 11، 12، 13 3 دن دعائے مستجیر پڑھی جاتی ہے. یہ دعائیں ان کی بڑی تاکید ہے. مناجات امیر المومنین کی بڑی تاکید ہے جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانی چاہیے. اور خاص کر کے شب قدر کے اعمال میں یہ دعا بھی کیا ہے وارد ہے. چلیے چلتے ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی کے ان فقرات کی طرف اور جو 2-4 جملوں کی تشریح ہو جائے انشاءاللہ. کہتے ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ یا سیدی، اے میرے سید و سردار، یہ بات تیری شایان شان نہیں ہے، تیری شان و شوکت پہ زیبا نہیں دیتا. یہ بات تیری شان سے بہت بعید ہے کہ ان تأمر بالسؤال وتمنع العطیہ، کہ کوئی تجھ سے مانگے اور تو اسے عطا نہ کرے. کوئی تیرے بارگاہ میں آئے اور تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلِكَتِكَ، تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے، مثلا مثال بڑی مشہور ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا. مثلا بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک یا مثلا پرازمین زمانے کے راجا مہاراجا، وہ اپنی پرجا کو جو عطا کرتے تھے، ان کے عطا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جب کوئی تہوار پڑے یا جب کوئی ان کے لیے خوشی کا موقع آئے تو وہ کیا ہے عطا کرتے ہیں. یا مثلا سرکاری جو آفیسر ہیں گورنمنٹ کے، جب بھی دیوالی آتی ہے تو ان کو کیا ہے دیوالی کا بونس ملتا ہے، وہ کیا ہے تب سرکار مثلا انہیں عطا کرتی ہے. لیکن پروردگار عالم جسے جو اس کی رعیت ہے، جسے اس نے پیدا کیا، جسے اس نے بنایا اور بنانے کے بعد فخر کیا، ظاہر سی بات ہے کہ خدا اپنے ملک کے باشندوں کو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. مولا کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگرچہ یہ قول رسول اسلام سے بھی ہے اور مولا کائنات سے بھی ہے. امام کہتے ہیں یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اعطی اربعا لم یحرم اربعہ، پروردگار جسے 4 چیزوں کی توفیق عطا کی گئی اسے 4 چیزوں سے محروم نہیں رکھا گیا. غور کیجئے گا میرے دوستو، خاص کر میرے جوان حضرات، خاص کر کے وہ بھیڑ جو سال میں کبھی مسجد میں تشریف لاتی ہے
یا ہفتے میں کبھی مسجد میں تشریف لاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو تقسیم بندی ہے نا، کچھ لوگ سال میں ایک دن عبادت کرتے ہیں یعنی صرف عید والے دن، کچھ لوگ جو ہے مہینے میں ایک دن آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہفتے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ روزانہ کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ان سے بھی ممتاز ہوتے ہیں جو روزانہ کی نماز کے ساتھ نافلہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری تو ہم نے خود بنا رکھی ہے، بہرحال یہ ان سے بھی خاص خطاب ہے جو مثلاً عید کے دن صرف نماز پڑھنے مثلاً آتے ہیں، ایسے افراد بھی مل جائیں گے آپ کو۔ آبادی من اوتی اربعا لم یحرم یا یحرم اربعہ، جسے 4 چیزیں عطا کی گئی انہیں 4 چیزوں سے محروم نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں توفیق بہت بڑی چیز ہے کسی بھی چیز کی۔ کہتے ہیں کہ من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دی گئی اسے کیا ہے، مغفرت سے محروم پروردگار عالم نے نہیں رکھا۔ توفیق واقعاً بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ صاحب جن کو مثلا سال میں عبادت کرنے کی توفیق ہوتی ہے، مثلا عید ہی کے دن، اسے چاہیے کہ عید ہی کے دن اس بات کا اعتراف کرے اور دعا کرے، پروردگارا جیسے تو نے آج مجھے اس نماز کی توفیق عطا کی ہے نا، اسی طرح پورے سال مجھے توفیق عطا کر دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، آواز دی من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جسے استغفار کی توفیق ملی اسے وہ کیا ہے، کبھی مغفرت سے پروردگار اسے محروم نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ من اعطی الشکر لم یحرم الزیادہ، جسے شکر ادا، شکریہ ادا کرنے کی توفیق پروردگار عالم نے دے دی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگارا ہم تیرا شکریہ کیسے ادا کریں، ہم تیرے حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک جو شکریہ کی تو توفیق دیتا ہے نا، تو اس شکریہ کی توفیق دینے کا بھی شکریہ ادا کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ تو نے ایک توفیق عطا کی تو اس کی بھی ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر بھی پروردگار، امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر کسی کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو پھر کیا ہے، نعمت کی زیادتی سے اسے محروم نہیں رکھتا، اس کی نعمت میں زیادتی ہونی ہی ہونی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ توفیق بھی دینے والا پروردگار ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ من اعطی التوبہ لم یحرم القبول، جسے توبہ کی توفیق عطا ہو گئی۔ جیسے ماہ مبارکہ رمضان آتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ہمارے بھائی مصلی پر آئیں گے اور آنے کے بعد اللہ، آپ غور کیجئے گا کیا ہے، وہ دونوں اپنے رخسار پہ مارتے ہیں توبہ 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 توبہ۔ ایک مثال دیکھ لیں، شاید پہنچ جائے بات تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں بلی والی توبہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے بلی والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ بلی والی توبہ یہ ہے کہ بلی جب کسی کے دودھ پہ نگاہ کرتی ہے اور جب اس پہ جھپٹتی ہے تو اس کے یہاں یہ ہے کہ ایک بار پینے کے بعد وہ ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتی ہے اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ، آپ غور کیجئے گا، ہم نے تجربہ کیا ہے لہذا آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے، پھر پیتی ہے، دائیں طرف دیکھتی ہے، بائیں طرف دیکھتی ہے، کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی آ گیا تو توبہ، اب اس کے بعد بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کوئی اگر آ رہا ہے تو توبہ اب اس کے بعد ہم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو جب تک کہ پورا جو ہے ختم نہ ہو جائے تب تک کیا ہے، وہ وہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ یہ بلی والی توبہ نہ کریں کہ ایک مرتبہ اس رخسار پر، ایک مرتبہ اس رخسار پر۔ پروردگارا معلوم ہے تو دیکھ رہا ہے، تو پروردگار صرف اسی مہینے میں تھوڑی دیکھ رہا ہے، وہ تو پورے سال دیکھ رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ پورے سال قدرت کو اپنی نگاہوں میں رکھے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری سال قدرت کو نگاہ میں رکھیں کہ قدرت پورے سال دیکھ رہی ہے، صرف ایک مہینہ تھوڑی دیکھ رہا ہے پروردگار، پورے سال دیکھ رہا ہے وہ۔ امام نے کہا تھا کہ من اوتی التوبہ
لم یحرم القبول، جسے توبہ کی توفیق عطا ہوئی ابتدائے رمضان میں ہی، چاند دیکھا، اب چاند دیکھنے کے بعد ماہ مبارک رمضان کا لوگوں کی بھیڑ مسجدوں میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھیڑ بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا افطاری کی وجہ سے بڑھی، نہیں، بالکل نہیں، وہ توفیق ہو جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو اب انہیں چاہیے کہ بس اسی طریقے سے آج جو توفیق ہوئی ہے، آنے کے بعد اپنے پروردگار کی بات، پروردگارا تیری بارگاہ میں میں گناہگار، اتنا گناہگار، میرے گناہوں نے مجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہونے دی کہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اے پروردگار، تو نے موقع دیا ہے کہ آج تو میری گناہوں کو بخشنے کے لیے مجھے تو اپنی بارگاہ تک لے کر آیا ہے، تو اے پروردگار ہر دن اگر تو مجھے اپنی بارگاہ میں لے کر آ جائے، یہ توفیق کی دعا تو مانگا جائے، اس لیے کہ جسے پروردگار عالم توبہ کی توفیق دیتا ہے، اسے کیا ہے، اس کی توبہ قبول ہونے سے محروم نہیں رکھتا۔ آخری فقرہ اس دعا کا، پیغمبر کہتے ہیں کہ من اعطی الدعاء، جسے دعا کرنے کی توفیق ہوئی، لم یحرم الاجابہ، تو پروردگار اس کی دعا کی قبولیت سے اسے کیا ہے، محروم نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میرے دوستان سب بیٹھے ہیں یہاں پہ، نماز تمام ہوتی ہے، جلدی جلدی دو چار فقرے کہے اور اس کے بعد نکل لیے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی کیا ہے، مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد، عبادت بھی تیری ہے، مدد کی خواہش بھی تجھ سے ہے۔ اب اس کے بعد کسی نے سوال کر لیا تو ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ جب نمازی نماز میں ان سوروں کو پڑھتا ہے، سورۃ الحمد کو پڑھتا ہے اور یہاں تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی لائق عبادت ہے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تجھ سے ہی ہم کیا ہے، مدد مانگتے ہیں، لیکن اس درمیان پروردگار بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بغیر دعا کیے ہوئے مصلی سمیٹنے لگتا ہے تو فرشتہ آواز دیتا ہے، یہ بندہ اپنے پروردگار کی عبودیت کا اقرار تو کر رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنے پروردگار کو نہیں مانتا کہ وہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہ عطا کرنے والا اپنے رب کے عطا کا یقین کر رہا ہوتا تو یوں مصلی نہیں سمیٹتا جب تک کہ اپنے پروردگار سے اپنی حاجتیں نہ منوا لے۔ یہ ہے اس طرح سے دعائیں ہماری، میں نے کہا نا کہ دعاؤں کے جو ترجمے کا کانسیپٹ ہے اسی لیے پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ میرے جوان بھائیوں، جب آپ مصلی کی طرف آ گئے تو بالکل آپ پھر محروم ہو کر مت جائیے، اس سلیقے سے دعا مانگیے جو سلیقہ کیا ہے، سکھایا گیا، اس سلیقے سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ کون سی دعا ہے جو اللہ نہیں قبول کر سکتا ہے؟ جو پروردگار شیطان رجیم کو موقع فراہم کر سکتا ہے، اسے کیا ہے، مہلت دے سکتا ہے قیامت کی، وہ کیا اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دعا مانگتے ہی نہیں، ہم اور آپ آئے جلدی جلدی، پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، تو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے کے چکر میں کیا ہے، جلدی جلدی دعا مانگی، نہ وسیلہ قرار دیا، نہ تعریف کی، نہ گناہوں سے ندامت کیا، تو پھر پروردگار کہاں سے قبول کرنے والا ہے؟ اب آئیے پھر چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہی عطا کرتا ہے اپنے مملکت کے تمام باشندوں کو، اپنی رعایا کو۔ پھر امام کہتے ہیں وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِكَ، اور اپنی مہربانی و نرمی سے ان کی طرف تو متوجہ ہے، کوئی اور نہیں، تو متوجہ ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، اے اللہ جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا، آپ دعا کے کانسیپٹ کو ذرا محسوس کیجئے اور اس کی معنویت کو محسوس کیجئے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ الہی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، اے اللہ
جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا، تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا ہے۔ تو نے نعمت دی، تو نے احسان کیا، اور اس کے بعد کیا، نوّہت باسمی کبیرا، اور جب میں بڑا ہوا تو نے مجھے شہرت عطا کی ہے، کوئی اور نہیں ہے اس شہرت کے پیچھے۔ میری حیثیت کیا تھی؟ نہ چلنے کی صلاحیت تھی، نہ بولنے کی صلاحیت تھی، نہ سمجھنے کی صلاحیت تھی، کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ پروردگار تو نے زبان میں گویائی کی طاقت دی، تو نے ہاتھوں میں حرکت دی، تو نے پاؤں میں طاقت دی کہ ہم چل کر اپنے امور کو انجام دے سکے، تو نے نگاہوں کو بصارت عطا کی، بصیرت عطا کی، تاکہ ہم اپنے تمام امور کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اور جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے اس عمر کے مطابق تو نے میرے اوپر لطف و کرم کیا، یہاں تک کہ تو نے اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا کہ تیری ہی بارگاہ سے میں دور ہوتا چلا گیا۔ ایک آخری واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے لوگ ہیں، مثلا آتے ہیں، مولانا دعا بتا دیجئے رزق میں برکت ہو جائے، دعا بتا دیجئے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یوں ہی پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کچھ عمل، کچھ دعا بتائیے، یا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا کرے، میرے رزق میں برکت۔ امام نے کہا، رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے دعا کی اور وہ چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس کے رزق میں بڑی برکت ہوئی، اس کے کاروبار میں بڑی برکت ہوئی۔ اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پہلے وہ پہلی صف کا نمازی تھا، دھیرے دھیرے وہ کیا ہوا، دوسری صف میں آیا، دوسری صف سے تیسری صف میں آیا، تیسری صف سے چوتھی صف میں آیا، آخر کار آتے آتے لاسٹ صف میں آیا، اور اس کے بعد کیا، مسجد کے باہر ہو گیا، مسجد کے باہر ہو گیا۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پیغمبر کی ایک دن جب اس سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی کیا بات ہے، آپ تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا، بزی ہو گیا ہوں کہ اب کیا ہے، ہمارے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم مسجد تک آ سکے۔ بتائیے دعا کس نے کی تھی؟ پیغمبر نے۔ پیغمبر کی دعا پر عطا کس نے کیا؟ پروردگار عالم نے۔ پروردگار عالم نے عطا کیا تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ پروردگار کبھی کبھی مال دے کے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے یا مجھ سے قریب ہو رہا ہے۔ انسان ذرا غور تو کرے، ہم اور آپ ذرا، کیا ہماری زندگی میں دشواریاں نہیں ہیں؟ بہت سی دشواریاں ملے گی زندگی میں، اور بہت سی آسانیاں بھی زندگی میں دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ایسا نہ ہو کہ جب پریشانی ہو جبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کریں، نہیں۔ آواز دی ائمہ علیہ السلام نے، جب تمہارے یہاں خوشحالی کے دن ہوں تو اپنے پروردگار سے دعا مانگو، تاکہ جب تمہارے غم کے ایام آئے تو پروردگار تمہارے غموں کو دور کر سکے۔ لہذا خوشحالی کے ایام میں آپ کو کیا ہے، مانگنا چاہیے۔ ایسا آواز دی، پروردگارا تو نے مجھے پالا، تو نے احسان کیا، تو نے جب میں چھوٹا تھا میرا نام رکھا، مجھے شہرت عطا کی، میرا نام اتنا بڑا بنا دیا کہ 4-5 سیکریٹری الگ سے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں فیا من ربانی فی الدنیا باحسانہ وتفضل ونعمہ، بس اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے احسان، نعمت اور عطا سے پالا، واشار علی فی الآخرۃ الی عفوہ وکرمہ، اور آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم اور فضل کا کیا ہے، اشارہ دیا۔ معرفتی یا مولا یا دلیلی علیک،
اے میرے مولا میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنمائی کرتی ہے. جتنا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ معرفت کیا ہے؟ میری رہنمائی کرتی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں مجھے آنا چاہیے، اور تیری بارگاہ ہی اس لائق ہے جہاں سے مانگنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے کوئی کسی کی بارگاہ نہیں ہے جہاں سے ہم کیا ہے طلب کریں. کہتے ہیں کہ وحبی لک شفیعی الیک، اور میری تجھ سے محبت، میری لگن، میری انسیت، میری محبت جو تجھ سے ہے، تیرے سامنے میری سفارش کرتی ہے، میری سفارشی بنی ہوئی ہے. وَأَنَا وَاثِقٌ مِّن دَلِيلِي بِدَلَالَتِكَ، اور مجھے تیری طرف لے جانے والے، اب اس پہ غور کیجئے گا، مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے رہبر پر بھروسہ ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ آپ غور کریں، واقعا تیری طرف لے جانے والا جو رہبر ہے، اس رہبر پر مجھے کیا ہے بھروسہ ہے. ظاہر ہے کہ راستہ بتانے والا ہو سکتا ہے راستہ بتا دے ہم نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہاتھ پکڑے اور آپ کو منزل مقصود تک لے کر چلا جائے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو رہبر، پروردگار عالم نے جن رہبروں کو ہمارے لیے قرار دیا، پوری دنیا سے افضل قرار دیا، پوری دنیا سے بہتر قرار دیا، اور آواز دی کہ تمہیں اپنے ان رہبروں پر ناز ہونا چاہیے. اس ناز سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک شعر آیا ایک فارسی شاعر کا، کہتا کیا ہے کہ ہر کس بے کسی نازد ماں ہم بے کسی نازیم. ہر انسان کسی نہ کسی پر ناز کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی پر ناز کریں. پھر کہتا ہے کہ سنی بے عمر نازد ماں ہم بے علی نازیم. سنی جو ہے عمر پر ناز کرتا ہے. عمر کی تاریخ سب جانتے ہیں کیسی ہے، اس تاریخ کو جانتے ہوئے بھی سنی عمر پر ناز کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے علی کی شخصیت تو کتنی زیادہ ناز کرنے والی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل. دیکھیں اب اس کے بعد میں تشریح نہیں کروں گا، لیکن کچھ جملے ہیں جو واقعاً دل میں جا کے چبھتے ہیں. اس جملوں کے صرف ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. کہتے کیا ہے کہ وَسَاكِرٌ مِّن شَفِيعِ إِلَى شَفَاعَتِكَ، اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اوپر، جتنے لوگ شفاعت کرنے والے تو نے قرار دیا ہے، جن لوگوں کو تو نے اذن شفاعت دے رکھی ہے، پروردگار مجھے اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے انہیں شفیع قرار دیا ہے، تو نے انہیں بنا کر بھیجا ہے. پھر کہتے ادعوک یا سیدی بلسان قد اخرسہ ذنبو، اے میرے سردار، اے میرے سید، اے میرے والی و وارث، اے میرے مالک، میں تجھے اس زبان سے پکارتا ہوں جو زبان میری گناہوں کی وجہ سے لکنت کرتی ہے. آپ احساس کریے ان جملوں کو. میں تجھے پکار رہا ہوں، مگر کون سی زبان ہے؟ اتنی گناہگار زبان جو لکنت کر رہی ہے، تیری بارگاہ میں آنے کے بعد بھی لکنت کر رہی ہے. پروردگار دن بھر تیرے گناہ کر رہا ہوں، مگر پھر بھی تیرے بارگاہ کے علاوہ کہاں جاؤں؟ یہی تو ایک بارگاہ ہے، اور کہاں جاؤں؟ امام کہتے ہیں رب اناجیک بقلب قد اوبقہ جرمو، پالنے والے میں اس دل سے راز گوئی کرتا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے. اے پروردگار دن بھر میرے پورا دن جو گناہوں میں گزرتا ہے، ایک گناہ کے بعد دل میں سیاہی سی آ جاتی ہے. اگر انسان نے توبہ کر لیا وہ سیاہی چھٹ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیاہ بڑھتی جائے آخرکار دل جب مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کی بارگاہ میں آ جائے. لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس پروردگار کی بارگاہ میں آ کر دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. امام کہتے ادعوک یا رب راہبن راغبن راجین خائفن، اے پالنے والے میں تجھے پکارتا ہوں
پکارنے کا جو انداز ہے امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے پروردگار میں تجھے پکارتا ہوں مگر کس حالت میں؟ راہین راغبن راجین خائفن، میں سہما ہوا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، میں امید رکھتا ہوں تجھ سے، مگر یہ امید ڈر کے ساتھ ہے، یہ امید خوف کے ساتھ ہے۔ امید خوف کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی پایا جاتا ہے میرے ذہن و دماغ میں، پروردگار تیرا اتنا گناہ کر دیا ہے، نہیں پتا تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب امام کے جملوں کو ذرا احساس کرے، کہتے ہیں کہ اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت، اے میرے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمِكَ طَمِعْتُ، لیکن پروردگار جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو میری آرزو بڑھنے لگتی ہے۔ واقعہ آپ کو کیا نہیں پتا؟ وہ واقعہ کفن چرانے والا انسان، کفن چرانے والا جوان کفن چراتا تھا، ایک دن ایک خوبصورت لڑکی کی میت کو دفن کیا گیا، اور وہ پہلی ہی شب اس نے اس کی قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اس کا کفن نکالا۔ اب وہ کیا ہے، برہنہ ہو گئی۔ جب برہنہ ہو گئی تو اس نے اس کے ساتھ تجاوز کیا، اس کے ساتھ بدکاری کی، مگر اس میت نے جب وہ سب کچھ کر چکا اس کے ساتھ، تو میت بول اٹھی کہ میں خدا کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ تو نے مجھے اس دنیا میں برہنہ کر دیا اور نجس کر دیا ہے۔ اسے احساس ہوا، احساس جب ہوا تو نبی کے پاس گیا، یا نبی اللہ کیا میرا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ نبی نے کہا بالکل معاف کیا جا سکتا ہے۔ آواز دی میرے گناہ بہت بڑے ہیں، ایسے گناہ ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گناہ معاف ہوں گے۔ تیرے گناہ چاہے جتنے بڑے ہوں، یا نبی اللہ میرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں، یا نبی اللہ میرے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں، یا نبی اللہ میرے گناہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ مگر نبی نے کہا کہ کیا تیرے گناہ اللہ سے زیادہ بڑے ہیں؟ اب جیسے یہ جملہ سنا اس نے تو کہتا ہے کہ نہیں، میرے گناہ قدرت سے بڑے نہیں ہیں۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، جیسے ہی اس نے یہ بات بتائی نا، نبی نے خود اس کے اوپر لعنت بھیجی اور اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جنگل میں آیا، اور جنگل میں آنے کے بعد وہ گریہ کرنے لگا، روزانہ گریہ کرتا تھا۔ آخر کار اس نے اتنا گریہ کیا، اتنا گڑ گڑایا، اتنا رویا کہ پرند جانور سارے کے سارے اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ آخر کار اس نبی کو پروردگار عالم نے بشارت دی اور کہا جا میرے اس بندے سے کہہ دے کہ میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب آپ محسوس کریں ان جملات کو جو اہل بیت نے، جو امام سجاد نے آواز دی کہ وَإِذَا أَيْتُ مَوْلَايَ ذُنُوبِي فَزِعْتُ، اے میرے مولا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبرانے لگتا ہوں، میں گھبراتا ہوں۔ نہیں پتا قبر میں جو تاریکی ہے وہ تاریکی کیسی ہوگی، نہیں پتا قبر کی جو وحشت ہے وہ وحشت کیسی ہوگی، میں گھبراتا ہوں میرے مولا، مگر جب تیرے کرم پر نگاہ کرتا ہوں تو میری امیدیں جاگ اٹھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا کرم میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمٍ، پس اگر تو مجھے معاف کر دے تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، اور اگر تو عذاب دے دے تو اے اللہ تو ظالم نہیں ہے، تو یقیناً میرے گناہ پر عذاب دیتا ہے۔ اسی لیے نماز میں اکثر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، الہی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اے پروردگار تو ہمیں تنہا مت چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، اے پروردگار تو بہترین وارث ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، اے پروردگار تو ہمیں سزا یا جزا دینا چاہتا ہے نا، تو پروردگار ہمارا حساب اپنے فضل و کرم کے ساتھ کرنا، عدالت کے ساتھ مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا فضل و کرم سب کو شامل حال ہوگا۔ اگر تو عدالت کے ساتھ فیصلہ کرے گا نا تو دنیا کا کوئی بھی انسان تیری جنت کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے سوائے ان چنندہ بندوں کے جسے تو نے بنایا ہے۔ لہذا پروردگار اگر تو مجھے معاف کر دے، بہترین معاف کرنے والا، اور اگر تو عذاب دے دے تو تو ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ بس عزیزو، مصائب کے دو جملے، یہ مناجات دعائے ابو حمزہ